نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں یہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ جس کے کرم اور فضل کے ساتھ آج جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں کے اندر ہم اللہ رب العزت کے گھر حاضر ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نہایت ہی قابل احترام زینت القرا نجم القرا میری مراد محترم مقام عزت مآب قاری عدنان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے غلامان مصطفیٰ، یہ اللہ کی توفیق ہے اور خاص اللہ کا کرم ہے کہ جس کی عنایت اور کرم کے ساتھ ہم سب اس کے گھر میں حاضر ہیں اور جو اس کے گھر میں آ جائے تو رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر میں آنے والے خالی واپس جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک سیدھی اور سادہ سی بات ہے. آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اگر میں اس کی تمہید کو ہی طول دے دوں گا تو پھر اس موضوع کی جو کچھ ضروری گزارشات ہیں وہ رہ جائیں گے. میں چاہتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اور امید کرتا ہوں چونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ جو وقت اس وقت گزر رہا ہے جس میں انسان کا جسم بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور دماغ بھی تر و تازہ ہوتا ہے. اور جب جسم اور دماغ تر و تازہ ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں چونکہ آپ بخوبی میرے ذوق سے واقف ہیں بات انشاءاللہ ہم پوری ناپ تول کر اتھینٹک کریں گے. موضوع کا آپ سب کو پتا ہے. جی جی. قرآن اور ولادت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. کسی کے دل میں کوئی خیال نہ آئے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک اذان سننا اور اس کا جواب دینا واجب ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنا گفتگو جاری کر سکتے ہیں.
درود پاک پڑھنے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا دوستان محترم، بات ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے اور سورہ مریم کے مبارک الفاظ میرے سامنے ہیں، اور یہ آیت نمبر 16 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ کون سی آیت نمبر ہے؟ 16۔ اور میں نے جہاں قرآن پاک کو پڑھتا چلا گیا کہ یہ موضوع تقریباً 16 نمبر آیتوں سے شروع ہو کر جاتا ہے تقریباً آیت نمبر 45 تک۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ بنیادی باتیں جو ہمارے موضوع کے آج ریلیونٹ ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو جائیں، اور باقی گفتگو کو انشاءاللہ پھر کبھی مستقبل کے لیے چھوڑ دیں گے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بات قرآن میں کرنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ توجہ ہے دوستوں، بات کرنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد، ان کی پیدائش، مگر قرآن پاک نے جو اسلوب بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ میرا سمجھنے کی بات ہے، جو مقصود ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ زمانے کو بتایا جائے یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سینے پر قرآن اتار کر اپنے محبوب کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے احوال بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کیسے ہوا، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا، بلکہ آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا ہے۔ آپ کی ذرا محبت بھری آواز میرے کانوں میں آتی رہنی چاہیے۔ آغاز مطلب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اے پیارے حبیب، آپ کتاب میں بی بی مریم کا ذکر کیجئے، حضرت عیسیٰ کی ماں کا ذکر کیجئے۔ باری تعالیٰ ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے، بی بی مریم کا ذکر ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تو تمہیں بتانا ہے، وہ تمہاری ماں نہیں، پیغمبر کی ماں ہے، وہ نبی کی ماں ہے، وہ میرے پیارے کی ماں ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے۔ میں نے اس کا ذکر بھی اس لیے قرآن میں کر دیا تاکہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے جیسے پیغمبر عظیم ہوتا ہے ویسے اس کی ماں بھی عظیم ہوتی ہے۔ جس طرح پیغمبر بے مثال ہوتا ہے، جس طرح نبی بے مثال ہوتا ہے، ویسے اس کی ماں بھی بے مثال ہوتی ہے۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج صرف قرآن کی سیر کروانے آیا ہوں، اور میرا موضوع اور میرا مقدمہ اور میری تمہید اتنی سی ہے، یہ قرآن پاک ہے میرے ہاتھ کے اندر، 2 لائنیں سنیں اور آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے اور عقیدہ اہل سنت رکھنے والوں کا یہ دعویٰ ہے، یہ جو قرآن ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے اور ناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کا ہر پارے کا ہر رکوع کی ہر سطر کی ہر آیت کا ہر جملے کا ہر لفظ کا ہر حرف اور حرف کا ہر نقطہ اور اس کے نقطے کی باریکی کے اندر اگر جاؤ گے، وہ باریکی بھی آمینہ کے لال
مگر اللہ نے اتارا یار کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب شان میں محبوب کیوں اتارا ہے تو ذکر حضرت عیسیٰ کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ پھر قرآن قاری صاحب ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے میں ذکر کبھی موسیٰ علیہ السلام کا کروں گا، ذکر کبھی میں فرعون کی بیوی کا کروں گا، ذکر کبھی بی بی مریم کا کروں گا، ذکر سب کا ہوگا، نتیجہ سب کا ایک نکلے گا، کوئی مسلم ہو جائے، ذکر سب کا ہوگا، مگر نتیجہ فقط یہ ہوگا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، جسے شہدہ بھی سایہ نہ ہوتا، نہ ہو عرش کرسی نہ ہو چند تارے، شب و روز اینا ہوتے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجہ نہ سلطان نہ ہوندے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوتا نہ پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اعلان خانی، شناخہ نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے کا کچھ بھی نہ ہوتا ضروری، جسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوتا، جسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوتا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ میں پیارے ذکر ساروں کے ہوں گے مگر نتیجہ ایک ہے، کوئی جسم نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آغاز کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کا تو آغاز اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ آپ شاید میرے مقدمے کو سمجھ نہیں پائے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ مریم کون ہے؟ یہ حضرت مریم کون ہے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ جتنے بھی افراد نوجوان بچے بزرگ جوان بیٹھے ہیں یہ ہاتھوں کو بلند کر کے اس جملے کو ذرا دل کی تختی پر آپ نے لکھ کر اور آپ سانسے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے نظر آئے۔ ارے مریم اس ہستی کا نام ہے جس کی گود کے اندر حضرت عیسیٰ آتے ہیں، اور آمینہ اس ہستی کا نام ہے جس کی گود میں محمد مصطفیٰ فرمایا پیارے جب میں کروں گا حضرت عیسیٰ کی ماں کا ذکر تو زمانے کو سمجھ آ جائے گی اگر وہ عیسیٰ کی ماں ہو کر اتنی عظیم ہے تو مصطفیٰ کی ماں کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ نے آغاز کیا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرنا پڑے گا۔ دوستان محترم یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، دیکھو قرآن کرنا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات، قرآن کرنا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا، جو اپنی سنت بنا دی، کہا پیارے پیغمبر کے میلاد کے اوپر، یا جملہ سنایا پیغمبر کے میلاد کے اوپر جب تک ماں کا ذکر نہ ہو میلاد پورا ہی نہیں ہوتا۔ جب تک پیغمبر کے میلاد پر ماں کا ذکر ہو میلاد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں اپنا طریقہ یہ بتا رہا ہے، پیغمبر کے میلاد کے اوپر میں ذکر اجداد کا کرتا ہوں۔ نہیں سمجھے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی فقط بات ہو تو حضرت عیسیٰ کا فقط میلاد نہیں قرآن بیان کرتا بلکہ ذکر اجداد بھی کرتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو تھوڑا ذرا ہسٹری کے اندر لے کر جاؤں، تھوڑی سی آپ کو دلائل کی طرف لے کر جاؤں، یہ طریقہ خدا کا بھی ہے اور یہی طریقہ میرے مصطفیٰ کا بھی ہے۔ حضور نے بھی جب اپنی پیدائش کا ذکر کیا اور اپنے میلاد کا ذکر کیا تو حضور نے بھی بات اپنے سے شروع نہیں کی۔ جانتے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، وہ لوگوں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آواز کم آئی ہے۔ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے اب جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے آغاز میں نے کیا ہے جاری قیامت تک کر دیتے ہیں کہ جب بھی انبیاء کا ذکر ہوگا تو فقط انبیاء کا ذکر نہیں ہوگا ان کے اجداد کی بات بھی ہوگی ان کی اولاد کی بات بھی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ شاید بات کی باریکی کو سمجھ نہیں پائے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی بات آئی تو انہوں نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم ذکر مریم کیا اور اجداد کا ذکر شامل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں. تو باری تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ کی بات ہو تو فقط اجداد کا ذکر ہے. تو باری تعالیٰ جب تیرے محبوب کی پیدائش کی بات ہو سبحان اللہ تو تب تیرا کیا طریقہ ہے پتہ نہیں. آپ ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں؟ سنو لوگوں, اللہ نے فرمایا جب میں ذکر عیسیٰ کروں گا تو میں حضرت عیسیٰ کے اجداد کی بات کروں گا, لیکن جب میں مصطفیٰ کے میلاد کی بات کروں گا رب فقط ذکر نہیں کرے گا, قسم اٹھائے گا ووالد وما ولد, میں مصطفیٰ کے اجداد کی بات بھی کروں گا, مصطفیٰ کی اولاد کی بات بھی کروں گا. سبحان اللہ یہ کچھ نوجوان چہرے میں وہ پتہ نہیں شاید کسی سوچ میں گم ہے. سوچتے خطاب کے بعد رہنا, ابھی میرے ساتھ سفر کرو ذرا محبت کی دنیا میں, سوچتے بعد میں رہنا. اب ایک جملہ بولوں, یہ قبلہ قرآن ہے یا نہیں؟ ووالد وما ولد سورت بلد ہے یا نہیں؟ 30واں پارہ ہے یا نہیں؟ ضمانت قاری صاحب دینے کو تیار ہے. کوئی بندہ دیکھنا چاہے قرآن میرے سامنے نکال کے دکھانے کو تیار ہو. جب ذکر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تو فقط اجداد کا ذکر ملتا ہے. محبوب کی باری آئی تو اجداد کو بھی رکھا, اولاد کو بھی رکھا. اب یہ سلم والی اور سرگودا مصر آباد کے غیور شاہ مجھ سے سوال کریں فرحان بھائی اجداد کون ہوتے ہیں, اولاد کون ہوتی ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں بات کر سکتا ہوں. ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے جا رہا سبحان اللہ. یہ اجداد قبلہ لمبے چوڑے فلسفے کوئی نہیں, پڑھا لکھا لوگ ویل ایجوکیٹڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ راتوں کی محنت 2 جملوں میں سارا فلسفہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر دل پر چوٹ لگے تو پھر آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچنی چاہیے. آپ سوال کریں فرحان بھائی اجداد کون ہوتے ہیں, اولاد کون ہوتی ہے؟ حضور کے اجداد کون ہیں, حضور کی اولاد کون ہے؟ اور دوستان محترم سنیے ذرا, جن ہستیوں کے اندر میرے نبی کا نور سفر کرتا رہا, جن ہستیوں کے اندر آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک, جن ہستیوں کے اندر میرے آقا کا نور سفر کرتا رہا, جن ہستیوں کے اندر میرے آقا کا نور چلتا رہا, انہیں اجداد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جن کے اندر محمد کا خون چلتا رہا انہیں اولاد مصطفیٰ جن میں نور چلا ہے, جن میں نور چلا ہے وہ اجداد بنتے ہیں, جن میں خون چلا ہے وہ اولاد بنتی ہے. ذکر تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مگر ماں کو تو نہیں نہ بول سکتے. آغاز وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم پر قربان جو میں تفصیلات کی طرح سے پرہیز کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ بات یہاں سے شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے اوپر وہ کیفیت تھی تو انہوں نے گھر کا مشرقی حصہ اختیار کیا. اب اللہ تعالیٰ اس سے اگلی کیفیت بھی بیان کرتا ہے اور یہ کیفیت ایسی ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا اور آپ کا سینہ ٹھر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. منہاج القرآن اسلامک سینٹر اس کے در و دیوار گواہ ہو جائیں گے کہ کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنانے آیا تھا مگر وہ تو ہمارا عقیدہ ہی حل کر گیا. اب قرآن کہتا ہے ہوا کیا تھا, ہوا یہ تھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
نور بھی بشر بھی. میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو حضرت عیسیٰ کی امی جاری ہے بات بشر بن کے آیا. میں نے کہا جبریل تیری اتنی شان کہ تو ایک ہی وقت میں بشر بھی نور بھی. جبریل نے کہا ہاں یہ میری شان ہے. تو جبریل تو ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ جبریل نے کہا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ میں جبریل ہو کر اگر ایک ہی وقت میں بشر بھی ہوں ایک ہی وقت میں نور بھی ہوں تو میں شب معراج جس مصطفیٰ کی کلیوں کو چومتا ہوں ان کی نورانیت عالم میں جبریل جن کے طلبوں کو چوموں سبحان اللہ میں جبریل جن کے قدموں کو بوسہ دوں تو ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان بشریت کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں پر ایک آپ کے سامنے بات کروں. جبریل ہے دربان جبریل ہے دربان جبریل ہے دربان جبریل ہے دربان. میں ہلکا سا جملہ کہہ جاؤں گا آواز میں آپ کی سننا چاہوں گا. جبریل ہے دربان جبریل ہے دربان آمینہ کا لال ہے سلطان. اللہ سلامت رکھے تمہیں. جبریل ہے دربان آمینہ کا لال ہے سلطان. وہ اگر دربان کا یہ مقام ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سلطان کی شان جان ہے. اب اگلی بات سنیے. تو جبریل علیہ السلام آگے بشر بن کے اب بی بی مریم کو کہنے لگے. اب میں اس میں نا آیتیں چھوڑ کر اپنے موضوع کو ساتھ آگے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے ہمارا موضوع مکمل ہو جائے. اب انہوں نے آ کر کہا کہ بی بی مریم سے میں ہوں اللہ کا قاصد لی اہابا لکی غلامن زکی. یہ جملہ سن کے نہ آپ تڑپیے گا. میں کہتا ہوں تو میں نے پھر خلافت کیا سیکھی اور کیا سینوں میں چراغ روشن کرنے ہیں. قرآن کہتا ہے جبریل نے آ کر بی بی مریم سے کہا یہ جبریل ہے کوئی مولوی نہیں کہ فتویٰ لگائے اعتراض کرے. یہ تو رب کی رحمتوں میں رہنے والا رب کی رحمتوں کے سائے میں رہنے والا کہتا ہے لیا ہابا لکی غلامن زکیہ. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے بیٹا عطا کروں. صاحب یہ مسجد والے لوگ نہیں پہنچ پائے میں کیا کہہ گیا. جبریل کہتے ہیں میں آیا ہوں عطا کرنے میں آیا ہوں عطا کرنے میں عطا کروں گا. لیا ہوا لگی غلامن زکیہ بچہ بیٹا. میں دعا کرتا ہوں جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پیغمبر کے میلاد کا صدقہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. مگر یہاں تو بابا معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے. یہ قرآن کتنا دلچسپ ہے نا. جبریل نے کہا تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک لڑکا تاکہ میں عطا کروں میں دوں پاکیزہ لڑکا میں دوں. میں نے کہا جبریل دیتا ہے لڑکا. ہم نے کہا یا علی مشکل کچھا تو لوگوں نے کہا علی کب سے دینے لگے. ہم نے کہا یا نبی انظر یا رسول اللہ کی انظر حالنا رسول پاک نظر کرم فرمائیے. لوگ کہنے لگے رسول تو دیتے کچھ نہیں رسول تو کر کچھ نہیں سکتے. میں نے کہا تیرا ایک طرف ہے تیرا عقیدہ کہ رسول کر کچھ نہیں سکتے دوسری طرف ہے یہ قدم چومنے والا. دوسری طرف ہے یہ دربان قدم چومنے والا. یہ تو کہتا ہے میں دوں گا میں عطا کروں گا. میں نتیجہ نکالوں اگر آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں آپ کے دونوں ہاتھ اٹھیں گے تو میں اگلی بات کر سکوں گا. اب ذرا بات سنیے اور دل کی تختی پر لکھ لیے عقیدہ بھی سن لو. یہ جو جبریل علیہ السلام نے بات کی نا کہ میں دوں کہ بلا یہ نسبت مجاز ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت مجاز.
حقیقی ہر چیز کو عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ بے شک بے یہ شک ہمارا عقیدہ ہے، ہر چیز عطا اللہ کرتا ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہے عطا تو وہی کرتا ہے، مگر وہ درمیان میں کسی کو وسیلہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں سمجھے آپ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھی ترتیب پر ابھی تو میں نے یہ صرف دوسرے لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ موٹی آپ کے دامن میں دے سکوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا، ڈاکٹر اس کو لکھ دیتا ہے دوائی، یہ ڈاکٹر اس کو لگا دیتا ہے انجیکشن جو اس کی حالت کو دیکھ کر، تو مریض ٹھیک ہو کر کہتا ہے مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ملی ہے۔ میں نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا شفا تو اب شرک نہیں ہوا، اب کیوں نہیں شرک ہوا؟ کہا نہیں جی آپ سمجھے نہیں ہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر اللہ نے اس ڈاکٹر کو وسیلہ بنا لیا۔ اللہ نے اس ڈاکٹر کو وسیلہ بنا لیا شفا، تو جس کے وسیلے سے شفا مل گئی تو اگر نسبت اس کی طرف ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ مجاز کی طرف نسبت ہے، حقیقی اللہ کرنے والا وہ ہے۔ ارے آواز ایسی ہے سبحان اللہ کی کہ پتہ چلتا ہے، ارے اگر جبریل بیٹا عطا کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کی عطاؤں کا حال کیا ہوگا؟ حضور کی عطاؤں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اب وہ بیٹا کوئی عام نہیں تھا، اب قرآن کہتا ہے ہوا یہ، جب انہوں نے آ کر کہا نا بی بی مریم سے، تو آپ نے کہا کہ عجب بات کرتے ہو، میری تو طہارت کا یہ حال ہے کہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں آئی، تم بیٹے کی بات کرتے ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اب جبریل علیہ السلام نے جو جملہ کہا میں آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ بندہ اپنا درد دل میرے ساتھ ملائے، جب انہوں نے کہا نا کہ میں یہ تو ممکن نہیں کیونکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، تو کہا میں تو آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے، یہ جو کہہ رہا ہوں یہ کرنا میرے لیے آسان ہے، یہ جو میں نے قول کیا ہے کہ تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں یہ میرے لیے آسان ہے۔ ارے اگر جبریل کے پاس اتنا اختیار ہے تو پھر اختیار مصطفیٰ کیا ہوگا؟ میں بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں دوستان محترم، اب ہوتا یہ ہے جبریل علیہ السلام ان کے اندر جب وہ روح پھونکتے ہیں تو مریم علیہ السلام کو بیٹے کی امید لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ بڑے محتاط الفاظ کو بول رہا ہوں، جب ان کو امید لگ جاتی ہے نا تو قرآن اس مقام کے اوپر ایک بات کرتا ہے، اور یہاں پر قبلہ دوستان محترم دیکھو، میں اتنا سفر کر کے آپ کے پاس پیغام محبت لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات بتا سکوں، اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے لوگوں، مگر دیکھیے اللہ ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کا فرما رہا ہے مگر شان مصطفیٰ کی سامنے آ رہی ہے۔ میں قبلہ آگے ایک ریسرچ آپ کے سامنے بیان کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سنہ والی کے لوگ اس باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو امید کا معاملہ ہو گیا تو اس امید کے معاملے کے اندر عورت کے اوپر مشقت آتی ہے، عورت کے اوپر بولے مشقت آتی ہے۔ اب جب مشقت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم گھبرا نہیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ سمجھے نہیں کہ لنگر کی بات ہونے لگی ہے، لنگر کی بات ہونے لگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، مشقت ہے نا، تو اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔
درخت ہے. نہیں سمجھے؟ اے مریم اس کو پکڑ کے ذرا ہلا نا. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی کہ اگر میں تھوڑا سا ایک عذرا ہے تفنن بات آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھجوریں گرا کر مریم کی گود میں گرتی کھجوریں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا لنگر کھانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے. کچھ تو کرنا پڑتا ہے. ہلاؤ. اور جب انہوں نے ہلایا تو وہ کھجوریں آ کر گر پڑی آپ کے قریب. تو باری تعالیٰ تو کھجوریں کیوں گرا رہا ہے؟ فرمایا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں یہ میلاد عیسیٰ ہونے لگا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو، اللہ کھجوروں کا لنگر زمانے میں تقسیم فرمانا ہے. آپ کو سلامت رکھے. تو مجھے بتائیں کھجور میٹھی ہوتی ہے نا؟ بولو نا یار. میٹھی ہوتی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا میلاد عیسیٰ پر کچھ میٹھا ہو جائے. یہ بات ہے. میلاد دیکھیں نا قرآن قبلہ قاری صاحب یہ ترجمہ بنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے میلاد پر کچھ میٹھا ہو جائے. آپ سمجھ نہیں رہے یا میں یہ بات سمجھا نہیں پا رہا؟ حضرت عیسیٰ کے میلاد پر تو کچھ میٹھا ہو جائے اور جب عیسیٰ کا امام دنیا میں آئے. میں نے کہا قرآن کا ایک ایک حرف حضور کی شان ہے. اب اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ایک میں بات کرنے لگا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ اتنا ہی اعتراض کر حضور سیدی شیخ الاسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کیک کاٹا. کیک کاٹے تو ایک فتوے لگنا شروع ہو گئے. لوگوں نے اعتراض کیا دیکھو بھائی میں اس جامعہ مسجد منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں آپ کو بڑا واضح اپنا موقف بتانا چاہتا ہوں. عیسائیوں کے جتنے بھی باطل عقائد ہیں کسی کی بھی تصدیق نہیں کرتے. کسی کی بھی تصدیق نہیں کرتے. مگر وہ کیک ہم نے عیسائیوں کی وجہ سے نہیں کاٹا تھا، حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کاٹا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ایمان ہے کہ تم نے ایمان میرے مصطفیٰ پر بھی لانا ہے اور جو مصطفیٰ سے پہلے آئے ان پر بھی لانا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تو ہم نے اس کی ماں کو کہا کہ کچھ میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات کروں، یہ بات شاید میرا درد دل، میرے قائد کی سوچ، یہ نظریہ، یہ فکر آپ تک پہنچ سکے. عیسائی مانتے ہیں ان کو خدا. کیا اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو اس نقطے پر آپ کے مسکراتے چہرے ضرور دیکھنا چاہوں گا. یہ پیچھے تک میرا پیغام پہنچنا چاہیے. وہ کیا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ خدا. اور ہم ان کو کیا مانتے ہیں؟ نبی، اللہ کا بندہ، اللہ کے پیغمبر. ہم خدا نہیں مانتے. اب وہ مانتے تھے خدا. یار سمجھنا، وہ مانتے تھے، بولیے خدا. حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان کو سامنے بٹھا کر کہا میں کیک کاٹنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا. وہ خدا مانتے تھے. میرا قائد کہتا رہا میں کیک کاٹوں گا ان کی پیدائش کا. میں کیک کاٹوں گا ان کی پیدائش کا. اور تاکہ تمہیں سمجھ آئے جو پیدائش ہوتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہو وہ الہ نہیں ہوتا. جس کا میلاد ہو وہ اس کا بندہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کچھ لوگ سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے. لیکن ہم کسی کے خلاف بابا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں یہ دور محبت ہے. سبحان اللہ. آج عیسائیوں کو پیغام حق کون سنائے گا؟ اسلام کا پیغام یہودیوں کو کون دے گا؟ کیا عیسائی قیامت والے دن اگر ہمارا گریبان تھام لے اے مسلمانوں کے نبی تیرا کوئی امتی ہم تک نہیں پہنچا، ہمیں تو اسلام کی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہوا، ہم ایمان کیسے
مجھے بتائیں ضروری ہے کہ نہیں عیسائیوں کو بٹھا کر کہا جائے چلو لنگر عیسیٰ کے میلاد کا کھاؤ شان مصطفیٰ کی سن لو؟ یہ بات جذبات میں نہیں کر رہا، میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ اگر آپ تھوڑی سی گزارش کریں تو میں یہ بات آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ آپ ہاتھ اٹھا کے بولیں آواز کم آئیے چلیں کچھ دوست احباب جمعے کا موقع ہے، ویسے تو مجھے تعجب ہوا ہے کہ ماشاءاللہ گاؤں کا ماحول ہے، خالص دودھ پینے والے گھی مکھن کھانے والے، یہ کچھ جو چادریں نوجوان خصوص لے کے بیٹھے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن چلے اللہ آپ کو عشق مصطفیٰ کی گرمی عطا کرے۔ لیکن میں بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ اب جب وہ یہ معاملہ ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو گیا، توجہ ہے یار، جب میلاد ہو گیا لوگ آ گئے، ایک تو یہ مسئلہ لوگوں کا ہی ہوتا ہے کبھی بھی چلے خیر یہ بات موضوع کا، لیکن لوگ آ گئے اور لوگوں نے پتہ کیا کہا، وہ زمانے کے سامنے بی بی مریم کی طہارت تیار ہوتی ہے، مگر انہوں نے بولنے سے پہلے سوچا نہیں، انہوں نے کہا مریم یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تیری گود میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اے مریم تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری تو ماں بھی پاکیزہ تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم تو نے کچھ نہیں بولنا، مریم تو نے کچھ نہیں بولنا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، مریم تو نے اتنا کہنا ہے میں نہیں بولوں گی، اسی سے پوچھ لو، اسی بچے سے پوچھ لو۔ وہ سارے لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، یہ تو بچہ ہے، یہ بات نہیں کرے گا، یہ کلام نہیں کرے گا۔ یار ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان میری جانی دیکھیں، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا۔ قبلہ اشتیاق گیل بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، قاری عدنان صاحب اور دیگر ماشاءاللہ بزرگ ہمارے بیٹھے اور آپ سب لوگ، میں ربیع الاول میں آیا تھا تو مجھے کافی چہرے تو ابھی بھی شناسا ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں یہاں پر بات کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ دینی ہے ذرا، کیونکہ میری عادت ہے میں بات کچھ زیادہ ہی باریک کرنے کا عادی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسبت والا ہوں نا، میرے مجرب نے کہا تھا پتر ہاتھ دور کون ہے، ہیرے موتی اس کی تمام سبحان اللہ، کسی عام شہر کا شہیر ہم سننا کرا، وہ کہنے لگے مریم عجب بات کرتی ہو، یہ کیسے کلام کرے گا، یہ بچہ پنگوڑے میں کیسے بولے گا، جب انہوں نے کہا نا یہ کیسے بولے گا تو آواز پنگوڑے سے عیسیٰ علیہ السلام کی آئی، اور چپ کرو میں بچہ نہیں ہوں، چپ کرو میں بچہ نہیں ہوں، قال انی عبد اللہ، ہاتھ اٹھانا، اور میں بچہ نہیں ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ یہ تو چلے ذوق کا ترازو میں اب آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہتے ہیں میں اس کا ہوں، بہت سمجھے گا میرا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہتے ہیں میں اس کا ہوں۔ ارے اگر یہ مجمع تڑپ جائے تو مزہ آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کا ہوں، اور اللہ مصطفیٰ کو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ارے عیسیٰ کہتے ہیں میں تیرا ہوں، تو مصطفیٰ کو کہتا ہے تو میرا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سجدی مرشدی یا نبی یا نبی، سجدی مرشدی یا نبی یا نبی، امام علی یا نبی، علماء اہل سنت یہ سیدی مرشدی اور نعرہ حیدری دوبارہ لگائیں گے، مجھے مزہ نہیں آیا یار آپ کی آواز سن کے، ہاتھ بلند کریں اور عاشقوں والا نعرہ لگائیں۔ سجدی مرشدی یا نبی یا
یا نبی یا نبی पंच नारे पंच तनी सवा लाख नारे हादी یا हादी या हादी या उलमाए ने सुन्नत जिंदाबाद قبلہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے چپ کرو، تو یہی نہیں پتا لگا میں بچہ نہیں، سبحان اللہ میں بن باپ کے دنیا میں آ گیا، ابھی بچہ کہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں میں اس کا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عشق ہے؟ میں اس قال انی عبداللہ، میں اس کا بندہ ہوں۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو تو پنگھوڑے میں پتا ہو کہ میں کس کا ہوں، سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں پتا ہو، دو چار نوجوان آوازیں اور چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں پتا ہو میں کس کا ہوں، نبی کو 40 سال پتا نہ چلا میں کس کا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو بات ہے، اور میں اگلا جملہ کروں جو بات عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، میرا دل کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ کوئی 14ویں 15ویں صدی کے لوگ بڑے خراب ہوں گے، انہوں نے جملہ بولا اور سارے مسئلے حل کر دے گا۔ سنو دیکھو تمہیں میں بچہ ہونا نظر آ رہا ہوں، میں اپنے پنگھوڑے میں ہوں، مگر دیکھو میں کلام بھی کر رہا ہوں اور تمہیں بتا بھی رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ تو کہا جی اچھا آپ صرف اس کے بندے ہی ہیں یا اور بھی کچھ ہے؟ کہا قال انی عبداللہ، اور پوچھتے ہو تو سن لو، آتانی الکتاب آتانی الکتاب آتانی الکتاب، اور توجہ آتانی الکتاب، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ہوں پنگھوڑے میں مگر مجھے پتا ہے میں کتاب والا ہوں، مجھے پتا ہے میں کتاب والا ہوں، کون سمجھ گیا میری بات؟ مجھے پتا ہے میں کتاب والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں اتنا علم ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات مجھے اگلی اچھا چلے میں پہلے اگلا جملہ پڑھ لوں کیونکہ میں بھی یقین جانے میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ صرف 2 آیتیں، اگر یہ قال انی عبداللہ اور اس آیت پر کلام کروں تو 1.5 گھنٹہ درکار ہے فقط اس قال انی عبداللہ کی تفصیل کے لیے، مگر چونکہ میں صرف ایک بات کر کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ موضوع تکمیل کو پہنچ جائے، جو میں بات جس مقام پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنی تفصیل میں ہے؟ توجہ ہے دوستوں کی؟ سبحان اللہ بات کرنے لگا ہوں، کتنی خبریں دے دی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ 2 بولے ہاتھ اٹھائیں، 2 دے دی نا، کہا میں اس کا بندہ ہوں اور کتاب والا ہوں۔ سبحان اگلی بات کی تو فقط یہی نہ سمجھنا کہ میں کتاب والا ہوں اور تم یہ سمجھو پتہ نہیں کون سی کتاب والا ہوں، پتہ نہیں کون سی کتاب ہوگی۔ سنو قال انی عبداللہ، میں اس کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب والا ہوں، وجعلنی نبیّا، اور میرا پنگھوڑے میں ہونا نہ دیکھو، اس نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے فیصلہ خود کر لو پھر مصطفیٰ کی نبوت کا قول کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ سبحان اللہ یہ جو انہوں نے قبلہ بات کی ہے نا کہ میں کتاب والا ہوں، یہ خبر انہوں نے دی ہے پنگھوڑے میں، میں اس کا بندہ ہوں، کتاب والا ہوں اور وہ مجھے نبی بنائے گا، میں نبی ہوں، میں اس کا نبی ہوں، تو 3 خبریں دی نا، علم دے دیا کہ بھئی میں یہ ہوں۔ اب اگر تھوڑی سی آپ مسکرا کر سبھی بول پڑیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑا تھا، میں مصطفیٰ کے پنگھوڑے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو بعد میں بہت دکھ ہوگا کہ کاش بول پڑتے جو میں پر وقت کم تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑا تھا، اب میں مصطفیٰ کے پنگھوڑے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ
چاند کبھی ادھر کو جا رہا تھا کبھی ادھر جھکتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج چاند کو کیا ہو گیا ہے, یہ چاند کیا کر رہا ہے. آقا مجھے تب تو سمجھ میں نہیں آئی, مگر مجھے جب سمجھ میں آئی جب میں آپ کے قریب آیا, میں نے آپ کا پنگھوڑا دیکھا, میں نے آپ کا پنگھوڑا دیکھا. کون بولے گا میں نے پنگھوڑا دیکھا؟ تو آقا آپ کے نرنے سے ہاتھ جب ادھر کو جاتے چاند ادھر چلا جاتا, جب آپ کے ہاتھ ادھر کو جاتے چاند ادھر چلا جاتا. آقا مجھے بات سمجھ میں آیا, کھلانے والا کوئی نہیں تھا, اب چاند سے کھیل رہے تھے. اللہ اکبر. ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے. ساڈا نبی حق کے, ساڈا نبی حق کے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. توجہ ہے میری جانب؟ جی جی. حضرت میں یہاں پہ ذرا پنجابی کا آسرا لینا چاہوں گا. پتا نا چاستے پھر پنجابی بیچی ہے, سمجھ رہے ہو نا گل. حضور نے فرمایا ایڈی گل پہ حیران ہو گئے, نہیں سمجھے آپ؟ میری انگلی کے اشاروں پر چاند کا رقص کرنا, مجد کرنا, ایڈی گل پہ پریشان ہو گئے. چاچا جی یہ آپ کھو کے اگلی گل بھی دسان اٹھائیں گے تو میں بتاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں, حقیقت یہ ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور تقدیر کا قلم چلتا تھا, میں ماں کے پیٹ کے اندر تقدیر کے قلم کی آواز سن رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں. اب میں اس آیت کو پڑھوں تو مجھے سمجھ آ رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام بتانا چاہ رہے تھے او تھانوں میں کیویں سمجھاواں جے میں عیسیٰ ہو کے پنگھوڑے وچ بول رہا ہاں. تو میرے بعد تو پھر سلطان آنے والا ہے, میرے بعد تو نبیوں کا امام آنے والا ہے. اس کے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی یا 40 سال کے بعد بڑا کچھ نہیں تھا. اگر کبھی عقیدہ گڑبڑ ہو تو قرآن کھول کر سورہ مریم پڑھ لینا, تمہارا دل کہے گا اگر عیسیٰ کا یہ مقام ہے تو عیسیٰ کی امام کی بات کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. قبلہ وقت ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں, 5-6 منٹ, اور آیتیں میرے حساب سے ابھی 2-4 رہ گئی ہیں, لیکن میں ذرا وقت سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ کی دامن میں ایک قرآن کی آیت کا نور اور دینا چاہوں گا. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات فرما رہے ہیں, آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا یہاں پر یار نوجوان بیٹھے ہیں تو قبلہ میں ایک چھوٹی سی آیت کا وہ کہتے ہیں اسلامک ٹچ, تو یہ قرآنک ٹچ بھی سنے آج اور اصلی قرآنی ٹچ سنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بے شک تو عیسیٰ ہے, تو میرا بھی ہے, تجھے کتاب بھی دی ہے اور تو نبی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اللہ نے فرمایا آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ, فرمایا میں عیسیٰ ہوں مگر اس نے مجھے, یار پتہ نہیں نوجوانوں درد دل یہ میرا درد دل لگا. میں جملہ فرمایا اللہ نے مجھے فرمایا بے شک میں عیسیٰ ہوں مگر مجھے بھی کہا گیا ہے تو عیسیٰ بھی ہے مگر ماں کا دل نہیں دکھانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک تو عیسیٰ ہے مگر ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, تاکہ قیامت تک لوگوں کو آنے والوں کو پتہ لگے کسی کو نبوت بھی مل جائے تو وہ ماں کا باغی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور تو 4 پیسے کما کے کہتا ہے کہ میں چودھری بن گیا, تیرے پاس 4 پیسے آ جائیں تیری چال ڈھال بدل جائے. اللہ کہتا ہے میں نے یہ بات کرنے کے لیے نبوت کا منصب چنا.
سبحان اللہ کون سا نبی کسی نے نہیں نہ بڑھنا بے شک بے تو شک تو چار پیسوں کے اوپر کیا غرور اور تکبر کرتا ہے اپنے اچھا مجھے عجب بات کرتا مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ دیکھیں نا امی کی بات کی ہے ابے کا ذکر ہی کوئی نہیں ابو کا تو ذکر ہی کوئی نہیں میں کیا تو قرآن ساکو پڑھیا ہوندا تے تینوں سمجھ ہوندی میں کیا حضرت عیسیٰ کے والد تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بات اس کی کر رہا ہوں جو ہے سبحان اللہ جو ہو اس کا عدم لازم ہے عیسیٰ کی ماں ہے تو ماں کا عدم کرے تیرا باپ بھی اور ماں بھی تو سب کا عدم کیا سبحان اللہ تصور دین سمجھنا ضروری ہے. اچھا اگلی بات اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے اگلا جملہ کہا نا تو سنیوں کا سینہ ٹھر جائے گا وہ پیچھے تک عاشق بیٹھے ہیں سنو تمہارے عقیدے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت سبحان اللہ ویوم اموت سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا سبحان اللہ سبحان آپ کے اللہ مسکراتے چلے سبحان اللہ یار یہ قرآن نہ ہو بابا میں ذمہ دار ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام ہو اس دن پر سلامتی ہو اس دن جب میں پیدا ہوا تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے اللہ بتایا جا رہا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر سلامتی ہے تو مصطفیٰ کے میلاد پر سلامتی ہے مگر اگلی بات جو قبلہ ایک باریکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دی نا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا اس دن پر بھی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن پر بھی سلامتی ہو جب میں چلا جاؤں گا سبحان اللہ ایک بات کہوں اس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا پیغمبر کے آنے جانے کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا پیغمبر آئے تب بھی تمہارے لیے خیر ہے اور پیغمبر اگر جا رہا ہے اس میں بھی خیر ہے سبحان اللہ کیونکہ وہ جائے گا تو آگے تمہارے لیے شفاعت کا سامان کرے گا سبحان اللہ اس لیے دونوں دنوں پر سلامتی فرمائے تو دوستان محترم کے اختتام کے اوپر جو میں بات ضروری کرنا چاہ رہا ہوں جی ابھی میں 2-3 منٹ اور لوں گا یہ قرآن پاک بند کرنے کے بعد اب جب اتنا موضوع میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا ہے اب اگلی بات جو آپ سب بڑا فخر کریں گے دیوبندی وہابی شیعہ مسلمان ہونا شرط ہے ہم نے کبھی دیوبندی وہابی شیعہ اس تقسیم میں نہیں پڑھے ہم کہتے ہیں مسجد خدا کا گھر ہے سارے آؤ سارے دین کا فیض لے کے جاؤ سبحان اللہ آپ ذرا سنیں آپ کو فخر ہوگا کہ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا یا جب عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر قرآن میں آیا اور قرآن کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا او میری امت میرے بعد کوئی آنے والا ہے سبحان اللہ میرے بعد آخری لمحے ہیں 4-5 منٹ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں بشارتیں دیتے رہے وہ آنے والا ہے وہ جس کا نام احمد ہوگا آنے والا ہے سبحان اللہ کہہ رہے وہ آنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ پھر وہ آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب جب عیسائی تھے نا عیسائی قبلہ میں بڑی بات کر رہا ہوں یار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں عیسائیوں نے دیکھا نبی ہمارے 100 شخصیات کا نام لکھا ہے اور جانتا ہے کہ یہ وہ کہتا ہے یہ وہ 100 شخصیات ہیں جس نے پوری دنیا کے اوپر اثر ڈالا ہے پوری دنیا کے ذہنوں کو متاثر کیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس عیسائی نے اس کتاب میں ایسا کیا لکھ دیا کہ علامہ فرحان ناصر مصطفی کو بھی برسر ممبر یہ کتاب ہمیں لکھانا پڑ گئی ایسا اس نے کیا لکھ دیا اب یہ عیسائی مائیکل ہارٹ یہ امریکہ کا رہنے والا زندگی کی پہلی کتاب لکھی 100 لوگوں کے احوال زندگی اس کتاب میں ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں جب میں نے اس کتاب کو منگوایا اور پڑھا جانتا میں بہت پہلے سے تھا آپ کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور پڑھا تو اب آپ کو ایک بات بتاؤں گا 100 شخصیات کا نام ہے جانتے ہیں 100ویں نمبر پر اس نے نام کس کا لکھا آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میں بتاؤں سبحان اللہ وہ عیسائی ہے اس نے کہا بھائی
میں بھی تو اس نے کہا میں اپنے اصول سے بغاوت نہیں کروں گا، نام سب سے پہلے اس کا لکھوں گا جس نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہوگا، جس نے سب سے زیادہ خیر دیا ہوگا۔ تو اس نے 100 بندوں کو پڑھنے کے بعد 100ویں نمبر پر مہاویر کا نام لکھا۔ آپ کی سبحان اللہ آنی چاہیے۔ مہاویر کا نام لکھا، اور جانتے ہیں اس نے 52 نمبر پر کس کا نام لکھا؟ میں یہ نام کیسے لوں؟ یہ نام سن کر شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عیسائی کی کتاب ہے، 100 شخصیات کا نام لکھا، 100ویں نمبر پر مہاویر کا نام لکھا، اور 52 نمبر کے اوپر مصطفیٰ کے صحابی عمر خطاب کا نام لکھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نے 40ویں نمبر پر کس کا نام لکھا؟ افلاطون کا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ فرحان بھائی یہ چھوڑے، یہ بتائیں پہلے نمبر پر کون سا نام ہے؟ آواز آئے۔ اس نے 40ویں نمبر پر افلاطون کا لکھ دیا، 33ویں نمبر پر سکندر اعظم کو لکھا ہے، 29ویں نمبر پر اس نے چنگیز خان کا نام لکھا ہے، پھر اس کے بعد 15ویں نمبر پر حضرت موسیٰ کا نام ہے۔ اچھا یہ بتا لکھنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے یا عیسائی ہے؟ بولو سبھی ہاتھ اٹھا کے عیسائی ہے؟ عیسائی ہے۔ اچھا جی 15ویں نمبر پر حضرت موسیٰ کا نام لکھا، اس کے بعد 13ویں نمبر پر رسول کا نام لکھا، اس کے بعد اس نے 10ویں نمبر پر البرٹ آئنسٹائن کا نام لکھا، اس کے بعد 4تھے نمبر پر گوتم بدھ کا نام لکھا ہے۔ ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے، اس نے 3رے نمبر پر حضرت عیسیٰ کا نام لکھا، اور پہلے نمبر پر تیرے اور میرے نبی مصطفیٰ کا نام لکھا۔ دوستان محترم، بس بات اتنی سی ہے۔ اب میں اگر اس ڈیٹیل میں چلا جاؤں کہ اس نے کیوں لکھا، یہ بات بڑی طویل ہے، بس ایک ہی جملہ کہوں گا۔ اس نے کہا پڑھا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، پر محمد محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا بس انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اس ہستی کا نام 100 عظیم شخصیات میں پہلے نمبر پر ہو، تو میں نے لکھ دیا۔ اب یہ اگلی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں۔ دوستان محترم، بس اتنی سی بات ہے کہ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، اور میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے ہیں وہ خواب لے کر چلا گیا ہے۔ جس پہ میں نے محبتوں کی وحی لکھی تھی وہ ایک ممنوع کتاب لے کر چلا گیا ہوں۔ میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں۔ انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد رہنی نقاب لے کر چلا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ادارہ آپ کا ہے، یہ مسجد آپ کی ہے، اس کو آباد کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اس کو تعمیر جتنا جلدی ہو سکے کریں۔ لوگوں کے گھر کوٹھیاں مہینوں اور دنوں میں بنتے ہیں، اللہ کے گھر کا بھی حق ہے کہ وہ جلد تعمیر ہو جائے۔ بھرپور تعاون کریں، دل کھول کر تعاون کریں، اور منتھلی بیس کے اوپر ایک حصہ مختص کریں جو اللہ کے گھر کے آپ نام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے جمعہ المبارک ہمارے ایک عظیم مذہبی اسکالر، نوجوان اسکالر حضرت علامہ غلام عباس انقلابی صاحب کو اگلے جمعے کا خطاب فرمائیں گے۔ ٹائم پر تشریف لایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کا نور آپ کو مل سکے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا موضوع نئے سال کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں ہوگا۔
اب گزارش اتنی سی ہے دوستان محترم، یہ سارا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا فقط اس بات کے لیے کہ مسلمان تو فخر کر، اللہ نے تجھے کس کا امتی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ شکر کا طریقہ یہ ہے جس طرح تیرے نبی کی سیرت تھی تو اس طرح ان کی سیرت میں رنگ جا، سبحان اللہ. ڈھل جا ان کی سیرت میں. ایک یہ کتاب ہے، یہ انڈیا مارکیٹ میں ایک کتاب اویلیبل ہے، لکشمن پرساد نامی ہندو ہے، انڈیا کا ایک رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی. کتاب کا نام پتا کیا ہے؟ عرب کا چاند. اور جانتے ہیں اس نے اس کتاب میں کیا لکھا؟ اس کتاب میں اس نے تیرے اور میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا. جب اس نے کتاب لکھی اور نبی کی سیرت کو بیان کیا، مسلمان چلے گئے اس کے پاس، تو اتنا ہی مانتا اور پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ. مگر اس لکشمن پرساد کا جملہ اور جواب ہم مسلمانوں کے چہروں پر غیرت ایمانی کا تماچا ہے. اس نے کہا جب میں تمہارے نبی کی سیرت کو پڑھ رہا تھا تو دل میرا کیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن جب میں نے آج کے مسلمان کے کردار کو دیکھا تو ارادہ بدل لیا. کیا مسلمان اتنا گر گیا ہے کہ اب دوسروں کے کلمے کے اندر رکاوٹ بنے؟ کیا ہمارا کردار، اس نے کہا دیکھو تمہارے نبی نے کہا جھوٹ نہ بولو، مسلمان جھوٹ بولتا ہے. تمہارے نبی نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ تھوڑے سے پرافٹ کے لیے یہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ ناپ تول کے پیمانے میں کنڈوں کے نیچے وہ چپکا دیتا ہے مقناطیس. کوئی غریب امیر اس میں سب برابر ہیں. جو تمہارا نبی منع کرتا ہے تم سب کو کر رہے ہو، مجھے کس منہ سے کہتے ہو کہ کلمہ پڑھ لو؟ خود تو مان لو اپنے نبی کو. وہ کیا وقت تھا جب ہمارے بزرگوں کے جنازے، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، لوگ کہنے لگے یہ کون جا رہا ہے؟ عیسائیوں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ غلام محمد جا رہا ہے. انہوں نے کہا اگر غلام کی یہ شان ہے تو سردار کیسا ہوگا؟ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگ ہوتے نا ان کو کہتے تھے، غیر مسلم پوچھتے نا تو جو لوگ پڑھتے وہ کہتے تھے امام محمد کو آپ محمد ہیں، وہ کہتے تھے آپ محمد ہیں. تو وہ کہتے تھے، وہ ان کا شعر، وہ کہتے تھے میں محمد ٹھاکر لوگوں میں محمد چور، میں محمد ٹھاکر لوگوں میں محمد چور، جیلا لوگی کلمہ پڑھ دے وہ محمد ہو. اور کردار ان کا ایسا تھا جب وہ گلی سے گزرتے تھے نا لوگ کہتے تھے اگر چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے کی شان کا ہے. لوگوں آؤ تحریک منہاج القرآن اس امت کو درد دل کی خراش دینا چاہتی ہے کہ امت مصطفیٰ کا کردار بدل جائے، آپ کے بچوں کے اندر ادب کا نور آ جائے، آپ کے بچے اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائیں، مساجد سے جڑ جائیں، فرما بردار ہو جائیں، بے ادبیاں چھوڑ دیں. اور اس کا بہترین حل یہ ہے خود بھی اور اپنے بچوں کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا. 5 اگر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ میری اس غلامانہ اور عاجزانہ نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے اور جتنی بھی گزارشات میں نے پیش کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا